السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن کیا ہماری محبت سچی ہے یا ہماری محبت کا دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے؟ اس کو ہم ایک حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں اور غور کریں تو ہم اس سوال کا جواب جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام وضو فرما رہے تھے۔ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ کے وضو کا جو پانی تھا جو آپ کے بدن پر لگنے کے بعد نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ کرام اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، بلکہ صحابہ کرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے اور ہاتھوں میں لینے کے بعد اپنے بدن پر، ہاتھوں پر اور چہرے پر مل رہے تھے، پورے بدن پہ مل رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا۔ اب یہاں دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہے، محبت کا اس سے بڑا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر مس ہونے والے، لگنے والے پانی کے قطرے بھی زمین پہ نہ گرنے پائیں، بلکہ صحابہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے بدن پہ مل رہے ہیں۔ یہ محبت کے اظہار کی آخری شکل ہے۔ ہم لوگ تو شاید وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام کو اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ وہ آپ کے بدن کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، آپ کا جو انداز ہے وہ بھی غور کرنے کے لائق ہے۔ آپ صرف اس بات پر خوش نہیں ہو گئے کہ بھئی یہ میرے بدن کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، اتنی مجھ سے ان کو محبت ہے۔ آپ ان کے اس انداز پر صرف جو ہے مطمئن نہیں ہو گئے، بلکہ اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا یا آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا بھئی بہت اچھا تم نے کام کیا اور تم تو بہت اچھے ہو، بہت ہم سے محبت کرتے ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ جو علامتیں ہوتی ہیں اس طرح جن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ اصل معیار نہیں ہے محبت کا، یہ محبت کی اصل کسوٹی نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک اور حضور پاک علیہ السلام کے کہیں نالین مبارک رکھے ہوتے ہیں، لوگ محبت میں وہاں دیکھنے جاتے ہیں، ان کو عقیدت سے چومتے ہیں۔ یقیناً محبت کی بات ہے، اگر واقعاً کہیں یہ بات ہے کہ وہاں اللہ کے رسول کا صحیح معنی میں بال ہے، کوئی وہ جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے، وہاں وہ حقیقت میں حضور پاک علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، آپ کا بال مبارک ہے، تو یقیناً وہ بہت ہمارے لیے سعادت و برکت کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے تقسیم بھی کیے تھے بال، تو صحابہ کرام نے ان بالوں کو بڑی حفاظت اٹھا کر رکھا تھا، لیکن وہ محبت اور عقیدت کا ایک پہلو ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور پاک علیہ السلام کے بالوں سے بہت محبت کر رہا ہے، آپ کی کسی چیز سے بہت عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعتاً اللہ کے رسول سے سچی محبت کر رہا ہے۔ مان لیجیے ایک شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن اسے محبت ہے تو وہ بال کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر میں ایسی محبت سچی محبت نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ان سے فرمایا، کیا تم نے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا سن لو کہ جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بولے، جب بھی اس کو امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث مرقات المفاتیح میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 4990۔ اب یہ غور کیجیے، حضور پاک علیہ السلام نے محبت کی جو علامتی چیزیں ہیں ان پر محبت کا دار و مدار نہیں رکھا۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے نام پر بہت سے کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے بہت سی چیزیں انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ یہ آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بڑی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور عجیب عجیب جو ہے کام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ حضرت حسین کی سچی محبت ہے؟ یا جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کو جو حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے نام پر تمام کام وہ ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں، ایسے کام کیا حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی سچی دلیل ہے؟ نہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر میری سچی محبت چاہتے ہو تو پھر دین پر چل کر دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، جو تعلیم میں لے کر آئے ہوں، جو ہدایات میں لے کر آئے ہوں ان کو فالو کرو۔ اس میں 2-3 باتیں آپ نے بتا دی بطور مثال کے کہ جب بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اور جب بھی تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت مت کرو، اور تمہارے جو پڑوسی ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مطلب یہ کہ زبان تمہاری سچی ہو، عمل تمہارا سچا ہو،
کردار تمہارا سچا ہو، تم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث اور اذیت کا باعث نہ بنو، تم دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنو۔ یہ 2-3 چیزیں یہاں شمار کرا دی گئی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تم دین پر عمل کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میرے طریقے پر عمل کرو۔ قرآن میں بتائی گئی باتوں کو لازم پکڑ لو، قرآن میں بتائے گئے طریقے کو لازم پکڑ لو، میرے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ تو یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر تم میری سچی محبت چاہتے ہو تو میرے طریقے پر اور میری سنتوں پر عمل کرو۔ تو یہ اصل کسوٹی ہے، کون حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا محبت کا جو اظہار اصل ہے وہ عمل کے ذریعے۔ اب ایک شخص جو ہے زبان سے تو بہت کہہ رہا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو محبوب کی خواہش ہے اس پر عمل نہیں کر رہا، جو محبوب اس کا چاہتا کہ ویسا کرے، محبوب کی خواہش کو وہ پورا نہیں کر رہا، تو پھر ایسی محبتوں کو صرف زبانی محبت سمجھا جائے گا، اس کو حقیقی محبت نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں محبت ہے اپنے محبوب سے جن سے تم کہہ رہے ہو تو پھر اطاعت کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اس کی یعنی خواہشات کو پورا بھی کرتا ہے، اس کے چاہنے پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی خواہشات کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو حضور پاک کی خواہش ہے، حضور پاک کی مرضی ہے کہ ہم ان کے دین پر چلیں، ان کے احکام پر چلیں، ان کی ہدایت پر چلیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ورنہ زبانی دعویٰ یا اپنی طرف سے کچھ کاموں کو پیدا کر لینا جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ چیزیں کافی نہیں ہے۔ محبت کے اظہار کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔